السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا جب حکم ہوا تو وہ کس حالت میں تھے اور کس طریقے سے انہوں نے تعمیر کعبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا اجر و ثواب ملا، اس کا مختصر سا تعارف بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لائے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے لیے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک ابر یعنی کہ ایک بادل آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا تھا۔ اسی انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈال لی گئی۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا تھا وہاں تک بنا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے اس کا، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور کھڑے رہنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، کیونکہ دیگر سابقہ امتوں میں یہ رکوع کی سعادت ان کو نصیب نہ تھی۔ یہ خاص صفت رکوع والی صرف اسی امت کو عنایت فرمائی گئی ہے، اور یہ بھی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں، یعنی اس تعمیر کے لیے میں پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہرا، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے۔ اسی کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پتھر مسجد کے محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب ہوا۔ اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، اے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب، اس شہر کو امن و امان والا بنا، روزی عطا فرمائے اور اس کے لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے اس کا، اور جو کوئی اس کا منکر ہوا اس کو بھی فائدہ دوں گا، پھر تھوڑے دنوں بعد اس کو قید کر کے بلاؤں گا دوزخ کے عذاب کے لیے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، فرمایا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے اللہ کا گھر بنایا ہے، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو کپڑے پہنانا میرے نزدیک ایسا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، ابراہیم، تو لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دے۔ فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے لیے لوگ اس خانہ کعبہ کے لیے آئیں، پیادے پر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے پاس دبلے اونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے لیے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور کون اس کو سنے گا؟
حکم ہوا تم بلند آواز سے پکارو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں، سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا دو بار یا زیادہ، ان لوگوں نے اپنے شوق سے اپنے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی یا مولائی۔ یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تو وہ روحیں جو بھی دنیا میں نہیں آئی تھی، ان لوگوں نے لبیک کہا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے وہ اتنی بار ہی عمرہ کے لیے یا حج کی اللہ تعالیٰ ان کو سعادت نصیب فرمائے گا۔ وہ آواز آخرت تک جتنے بھی لوگ عمرہ حج کریں گے ان تک وہ پہنچ چکی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بار بار اسی آواز کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔